بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو سربلند کرتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو گرا دیتا ہے، پست کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ تو ظاہر کون سی قوم ہے جو اس کتاب کے ذریعے بلند ہوتی ہے، اٹھتی ہے، ترقی کرتی ہے، کامیابی اور کامرانی کی منزلیں طے کرتی ہے؟ ظاہر وہ قوم جو اس قرآن پر واقعتاً ایمان لاتی ہے، جو ایمان کے تقاضے وہ پورے کرتی ہے اور اپنی زندگی کے سارے معاملات کو اس کتاب کے ذریعے چلاتی ہے، تو وہ قوم سربلند ہوتی ہے، اور جو اس کے الٹ چلتی ہے ظاہر وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ اس صورت کو، سورہ آل عمران کو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زہراوین، یہ دو روشن چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ان صورتوں کا مطالعہ کرتا ہے نا، تو قیامت کے دن یہ دو صورتیں دو سائے بن کے، سائبان بن کے اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ مختصر سا، ورنہ بے شمار اور بھی صفات ہیں جو آپ تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کچھ بیان ہوا ہے۔ اس سورہ کا جو موضوع ہے وہ ویسے تو نام سے تو پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ کا مطلب ہے کوئی گائے کا واقعہ، تو اس میں صرف ایک واقعہ ہے جو گائے کا بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے البقرہ۔ اور قرآن کی جتنی صورتیں ہیں نا، ان کے جو نام رکھے گئے ہیں وہ بنیادی طور پر نشان کے، سائن کے طور پر ہے، علامت کے طور پر ہے۔ مثلا اس سورہ کا نام سورہ بقرہ اس لیے کہ اس میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح کسی اور سورت کا نام بھی، مثلا سورہ یاسین ہے تو پہلا لفظ یاسین ہے تو اس کا نام یاسین رکھ دیا گیا۔ اس سے سورہ آل عمران ہے تو اس میں آل عمران، عمران دو بزرگ گزرے ہیں، ان کی آل کا ذکر ہوا ہے تو اس لیے اس کا نام آل عمران رکھ دیا گیا۔ تو بیسیکلی اس سورہ میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال کی مکمل داستان ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کس طرح نوازا، کن نعمتوں سے نوازا، کیا کیا انعامات ان کو عطا کیے۔ میرے خیال میں تقریباً تیسرے رکوع سے آغاز ہو جاتی ہے، بعض اور کئی رکوع تک چلتی۔ پہلے اللہ ان پر اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہیں اور پھر ان پر چارج شیٹ لگاتے ہیں کہ انہوں نے یہ نافرمانیاں کی، یہ گناہ کیے، یہ جرائم کیے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، پھر آخر پر اللہ کی گرفت میں آگے، اللہ کی پکڑ میں آگے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور محتاجی مار دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہو گئے۔ اب سوال یہ کہ مجھے اور آپ کو کیوں یہ ساری داستان سنائی جا رہی ہے؟ میرے اور آپ کے سامنے ایک نمونہ رکھا جا رہا ہے ایک قوم کا، کہ ایک قوم بلند کیسے ہوتی ہے، کس کردار کے ساتھ، کن خوبیوں کے ساتھ، کن اوصاف کے ساتھ وہ اللہ کی محبوب اور پسندیدہ بنتی ہے اور اللہ کی نصرت کی اور اللہ کی رحمت کی حقدار بنتی ہے، اور دنیا میں کس طریقے سے عروج و ترقی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور وہی قوم جب اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتی ہے اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات سے پہلوتئی کرتی ہے، مخالفت کرتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہی قوم جو ہے نا وہ اور ترقیوں سے گرا کے ذلت کی اتھا گہرائیوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے اس سارے واقعے اور قصے کے اندر کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم دنیا میں ترقی کریں تو تمہیں وہ رویہ اختیار کرنا ہے جو اللہ کا پسندیدہ ہے، وہ کام کرنے ہیں جو اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہیں، اللہ کی تابعداری اور فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے رسولوں کی تابعداری اور فرما برداری کرنی ہے۔ اگر تم اس کے خلاف چلو گے تو تمہارا بھی اشر وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہے۔ حالانکہ بنی اسرائیل اللہ کی پسندیدہ ترین قوم تھی، اللہ نے کئی پیغمبر ان کے بعد، ان کا خود اپنا دعویٰ کہ 4000 پیغمبر ہمارے پاس آئے، اور بنی اسرائیل کے کئی پیغمبروں کا قرآن مجید میں جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے، تقریباً کو 25 پیغمبروں کے تو نام آئے ہیں، ان میں سے اکثریت بنی اسرائیل کے پیغمبر ہی ہیں۔ تو خود ان کا اپنا دعویٰ کیا ہے کہ 4000 پیغمبر ہمارے پاس آئے، اور وہ انبیاء کی اولاد بھی ہیں۔ وہ 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے بنے،
تو وہ 12 قبیلے پوری دنیا میں پھیل گئے، ان کے اندر پھر اور نبی پیدا ہوتے رہے، موسیٰ علیہ السلام انہی کے اندر آئے، ہارون علیہ السلام انہی کے اندر آئے، داؤد علیہ السلام انہی کے اندر آئے، سلیمان علیہ السلام ان کے اندر آئے، زکریا علیہ السلام ان کے اندر آئے، یحییٰ علیہ السلام ان کے اندر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ان کے جو آئے۔ بلکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ بِالرُّسُلِ، ہم نے یکے بعد دیگرے پیغمبر، یعنی پیغمبروں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، بریک ہی کوئی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں تو ہارون علیہ السلام پیغمبر ہیں، اس کے بعد شموئیل علیہ السلام پیغمبر ہیں تو شمعون علیہ السلام پیغمبر ہیں، پھر داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں تو سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں۔ یعنی پیغمبر کے بعد پیغمبر، اور ایک ایک ٹائم میں 2 3 پیغمبر۔ آپ سوچیں ذرا، پیغمبر کون ہوتا ہے؟ سب سے اعلیٰ اللہ کا بندہ، اللہ کا سب سے اونچا انسان، سب سے مقرب انسان، سب سے زیادہ صلاحیتوں والا، اور سب سے زیادہ اللہ کا محبوب انسان، جس کی براہ راست اپنی وحی کے ذریعے اللہ رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ کسی قوم کے اندر موجود ہو تو وہ قوم کیسے ناکام ہو سکتی ہے؟ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ صرف اللہ پیغمبر نہیں دیتے تھے، 7 بادشاہ بھی دیتے تھے۔ اسی سورہ میں ایک بادشاہ کا بھی ذکر آتا ہے، طالوت کا، کہ اللہ پیغمبر بھی دیتے تھے، 7 بادشاہ بھی دیتے تھے۔ اب تصور کریں، رہنمائی اور امامت کے لیے کون ہے؟ پیغمبر ہے، اور کار سیاست چلانے کے لیے اور حکومت چلانے کے لیے بادشاہ ہے، اور وہ بھی اللہ کا اپوائنٹڈ ہے۔ الیکشن نہیں ہوا، جمہوریت نہیں ہے کہ جناب زیادہ کس کو ووٹ دیتے ہیں اس کو بنایا، نہیں، اللہ خود اپوائنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری داستان مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی اتنی محبوب ترین قوم جو یہ کہے کہ اپنے نبی سے کہ نبی ہمیں گرمی لگ رہی ہے، اللہ سے کہو سایہ کرے، تو اللہ کہیں کہ ظللنا علیکم الغمام، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ قوم کہے کہ ہم سے محنتیں مشقتیں کچھ نہیں ہوتی، اللہ سے کہو آسمان سے کھانے نازل کرے، تو اللہ کہتے ہیں وانزلنا علیکم المن والسلویٰ، ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کی۔ اس میں جسٹ اشارے کر رہا ہوں، ورنہ آپ سورہ بقرہ میں پڑھیں گے تو کئی نعمتوں کا ذکر اللہ نے۔ دیکھیں، کہا پانی چاہیے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ ڈھونڈو پانی جا کے، اللہ نے اپنے نبی سے کہا یہ جو سامنے پتھر ہے اس پر ماریں ڈنڈا طرح۔ 12 قبیلے تھے، یوں 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یعنی ریڈی میڈ کھانے، پانی گھر کے اندر، گرمی سے بچنے کے لیے سائے، حکومتیں، اقتدار، ساری نعمتیں کنٹرول میں، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ اتنا اللہ نے نوازا، لیکن جب اللہ کے نافرمان ہو گئے تو اللہ نے گرفت بھی کر لی۔ تو یہ سورہ ساری ہمیں بتاتی ہے کہ عروج اور زوال کی داستان کیا ہے، عروج کیسے قومیں پاتی ہیں اور زوال کیسے زوال کا شکار ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے آخری بات کر کے پھر میں سبق کی طرف آتا ہوں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح ہو جاؤ گے، ان کے پیچھے چلنے لگ جاؤ، جہاں تک کس طرح ہو جاؤ گے جس طرح 2 جوتیاں ہوتی ہیں ایک جیسی۔ ہاں، 2 آنکھیں بھی تو ایک جیسی ہوتی ہیں، تو 2 جوتے کیوں کہا؟ آنکھیں تو بلندی کی، عزت کی علامت ہے نا، جوتے ذلت کی علامت ہے۔ مطلب ہے کہ تم کسی اچھے کام میں، کسی بہتر کام میں، کسی شاندار کام میں، کسی وقار والے کام میں ان کے ساتھ نہیں جاؤ گے، بلکہ خود اوپر سے نیچے گرو گے، پستی کی طرف سفر کرو گے۔ بلندی اللہ نے عطا کی تمہیں، اپنے نبی کے ذریعے عروج عطا کیا، دنیا کا امام بنایا، اور تم نے امامت چھوڑ دی اور ریورس لگا لیا اور نیچے آ گئے۔ اور جیسے پاؤں کا آخری حصہ کون سا ہوتا ہے؟ سر کا جسم کا آخری حصہ کیا ہے؟ پاؤں۔ ان کے اوپر کیا بنے؟ جوتے، جوتوں کی طرح ہو جائے۔ کہا اس طرح تم اندھے ہو کہ ان کے پیچھے چلو گے، اگر ان میں سے کوئی گو کے سراغ کے اندر داخل ہوا تو تم بھی بغیر سوچے اس کے پیچھے داخل ہو جاؤ گے، یعنی اس طریقے سے ہو جاؤ۔ تو یہ سورہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، کیا انداز اختیار کرنا ہے، اللہ کی رضا ہمیں کس طرح حاصل ہوتی ہے، دنیا کی امامت کیسے حاصل ہو سکتی۔ تو یہ ساری بات اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح سے ہم سورت کا اگر مطالعہ کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم کیا چیز پڑھ رہے ہیں۔ تو سورت کا آغاز ہوتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیں میرے ساتھ. الف لام میم. یہ حروف مقطعات ہیں. قرآن مجید میں کئی صورتوں میں شروع میں یہ حروف آئے. ان کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے، بس اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے. نہ صحابہ نے پوچھا نہ اللہ کے رسول نے بتایا. علماء کے مختلف اقوال ہیں. جو زیادہ معروف بات ہے وہ یہ ہے کہ بس عرب میں اس وقت یہ رواج تھا کہ وہ گفتگو سے پہلے اس طرح کے الفاظ بولتے تھے، اسی لیے کسی صحابی نے سوال بھی نہیں کیا چونکہ معروف بات تھی. اگر غیر معروف چیز ہوتی تو صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ یہ کیوں. تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ اصل میں جو کفار کہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ خود گڑھ کے لاتے ہیں، تو کہا کہ یہی حروف ہیں الف لام میم، یعنی الفابیٹس وہی ہیں جو جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس قرآن کو بناتے ہیں تو تم بھی بنا لاؤ. کوئی نئی چیز تو نئے کوئی الفاظ نہیں ہیں، نئے حروف نہیں ہیں، وہی تمہارے جانے پہچانے، تم بھی بنا لاؤ. تو یوں سمجھیں کہ یہ خیالات ہیں علماء کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حوالے سے یا صحابہ نے ان کے حوالے سے کچھ بات نہیں کی. کئی ان کے ترجمے بھی کرتے ہیں کہ الف سے کیا مراد ہے اور لام سے کیا مراد ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ابریویشنز ہے. تو انہوں نے مختلف ترجمے کر لیے. لیکن ہمارے لیے سب سے بہتر کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا بس وہی ہے. اللہ کے رسول نے کوئی ترجمہ نہیں کیا تو ہم نے بھی نہیں کرنا. انہوں نے کوئی مفہوم بیان نہیں کرنا تو ہم نے بھی نہیں کرنا. انہوں نے کوئی ابریویشن نہیں بیان کی کہ الف سے اللہ ہے اور لام سے فلاں ہے اور میم سے فلاں ہے تو ہم نے بھی نہیں کرنا. دوبارہ اگر کوئی کرتا ہے تو ظاہر ایک سوچ ہے، ٹھیک ہے، ایک رائے ہے کہ شاید اس طریقے سے. اور جو لوگ ظاہر ہے کوئی اس طرح کی چیز کرتے ہیں تو ظاہر علماء جو قرآن کی تشریح کرتا ہے وہ جان بوجھ کے غلط تو نہیں کرتا. کوئی پیچھے سوچ فکر چل رہی ہوتی ہے، کوئی روایت چل رہی ہوتی ہے، کوئی تحقیق چل رہی ہوتی ہے تو اس کو بنیاد بنا کے بات کی جاتی ہے. ایک چیز اس میں یہ ہے کہ جہاں بھی حروف مقطعات سے کسی بھی سورہ کا آغاز ہوا ہے لازماً اس کے بعد قرآن کا ذکر آئے گا. مثلا الف لام میم ہے تو ذالک الکتاب آگے قرآن کا ذکر ہے. یاسین آگے کیا والقرآن الحکیم. جہاں بھی حروف مقطعات آئیں گے اس کے بعد لازماً قرآن کا ذکر آئے گا. آغاز میں اللہ بیان کر رہے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب وہ کتاب لا ریب نہیں شک. کیا ترجمہ ہوگا جی سارے میرے سامنے؟ ذالک الکتاب وہ کتاب لا ریب کوئی شک نہیں فیہ اس میں. اچھا اس کو ذرا پچھلی سورہ کے ساتھ اگر ملائیں تو اس کے ساتھ اس کا ربط کیا بنتا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ وہاں بندے نے کہا اپنے رب سے دعا کی، التجا کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. تو جواب میں اللہ نے پوری یہ صورت عطا کر دی کہ سیدھا راستہ تجھے چاہیے تو یہ لو، یہ ہے سیدھا راستہ. بلکہ پورا قرآن آغاز کر دیا. اسی لیے سورہ فاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ام الکتاب، پورے قرآن کی بنیاد. اور بعض لوگ پتہ ہے سورہ فاتحہ کو قرآن سے الگ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل قرآن یہاں سے شروع ہوتا ہے، وہ تو دراصل دعا ہے. نہیں، ایک سوچ ہے، ایک سوچ ہے. تو وہاں اللہ سے بندے نے التجا کی، ہدایت کا راستہ مانگا تو اللہ نے پورا قرآن عطا کر دیا کہ یہ ہے میرے ہدایت کا راستہ، اگر تمہیں چاہیے تو یہ ہے. اور اس کا آغاز کیا کیا؟ یہ وہ ہدایت کا راستہ جو قرآن کی صورت میں دے رہا ہوں، ذہن میں بٹھا لو. پہلا جملہ ہی کیا ہے؟ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. میں نہیں، ہم کہتے ہیں نا او بھائی آنکھیں بند کر کے کرو، بالکل نمبر 1 چیز ہے. تو گویا اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ کوئی شک شبہ نہیں ہے. میں اب کوئی سوال اٹھا نہیں سکتا ہوں کہ کیا کیا شک ہو سکتے ہیں. تو جب اللہ نے کہہ دیا تو کوئی بھی شک ہو ہی نہیں سکتا. مثلا ایک فرض کریں سوال کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے بھی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا جب میں کہہ رہا ہوں کوئی شک نہیں تو بس چھوڑ چلو آگے. لیکن ایک ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے. شک تو خود عربی کا لفظ ہے، شک ہے نا عربی کا لفظ. ہم جو شک بولتے ہیں تو یہ خود عربی کا لفظ ہے، قرآن میں استعمال بھی ہوا ہے.
افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، لیکن یہاں ریب کا لفظ استعمال ہوا. اس لیے ہم جو ترجمہ پڑھتے ہیں بہت ساری تفسیروں میں آپ کیا پڑھیں تو وہ ترجمے میں لکھتے ہیں اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. تو ریب کا مطلب ہوتا ہے معمولی شک، تھوڑا بہت شک جو بندے کو ہو سکتا ہے، ڈاؤٹ ہو سکتا ہے تھوڑا جی. اللہ کہتے ہیں نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، تھوڑا بھی شک نہیں ہے. قرآن میں 3 لفظ جو میرے ذہن میں ابھی آ رہے ہیں شک کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں. شک بھی استعمال ہوا ہے، مریتن بھی استعمال ہوا ہے، اور ریب بھی استعمال ہوا ہے. ہر ایک جگہ ہر لفظ کا اپنا اپنا مفہوم ہے. تو یہاں مراد ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا پھر جو آغاز ہوا نا کہا ذالک الکتاب، حالانکہ لفظ ہونا چاہیے حاذل کتاب، یہ کتاب، کتاب تو یہ میرے پاس ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ کتاب. تو اس کے 2 مفہوم. ایک تو یہ ہے کہ وہ کتاب سے مراد ہے وہ جو لوح محفوظ پہ ہے. یہ تو ہم نے اپنی سہولت کے لیے لکھ لی ہے نا، اصل کتاب کدھر ہے؟ لوح محفوظ. یہ کتاب اصل میں کہاں لکھی ہوئی موجود ہے؟ لوح محفوظ میں موجود ہے. وہاں سے اللہ نے اپنے نبی کے قلب مقدس پر اتاری. اصل اس کا ایڈیشن جو ہے نا، جو ماسٹر کاپی آپ نے، میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس کی جو اصل ماسٹر کاپی کی طرح وہ لوح محفوظ میں. یہ اس ہم سمجھیں اس کا عکس ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اتارا کلام کی صورت میں. یہ جسٹ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، حقیقت نہیں کہ یوں سمجھیں کہ اصل کتاب وہاں لکھی ہے اور اللہ نے اس کو زمین پر اتارا. اس لیے بات کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ والی کتاب. اللہ کہہ رہے ہیں وہ کتاب. دوسرے کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد یہ اس کی رفعت شان کے لیے کہ بڑی شان والی کتاب ہے، اس لیے یہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا، وہ کا صیغہ استعمال کیا. اچھا قرآن میں کئی جگہ آگے بھی آپ دیکھیں گے، مثلا اسی انہی آیات کے بعد ہے اولئک علی ھدی، وہی لوگ اپنے رب کی طرف. ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یہی لوگ ہیں. تو عرب کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہی لوگ ہیں. تو جہاں بلندی کا، کامیابی کا، کامرانی کا، سرفرازی کا، عزت کا اور وقار کا ذکر ہوگا، وہاں عرب کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ وہ کا. اونچائی کا، بڑائی کا، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اس لیے اللہ رب کریم نے بھی لفظ استعمال کیا وہ کتاب، یعنی بلند کتاب، شان والی کتاب، مرتبے والی کتاب. تو ہم اردو والے آسانی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین. اس وہاں کیا مانگا تھا ہم نے؟ اہدنا، ہمیں ہدایت دے دے، الصراط المستقیم. یہاں اللہ نے کہا یہ دیکھو ہدن، ہدایت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. ہدن کا مطلب کیا جی؟ ہدایت. ہدن کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت. للمتقین، پرہیزگاروں. یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. ایک جملے میں اگر میں اس کو بات ختم کروں کہ اس کتاب سے وہ ہدایت حاصل کریں گے جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے، جو تقوی والے، جن کے دل میں خدا خوفی ہے، جن کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ انہیں اللہ کو راضی کرنا ہے، جن کے دل میں یہ خوف ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے، جن کے دل میں یہ شوق ہے کہ جنت اللہ ہمیں عطا کر دے، جن کے دل میں یہ خوف جمع ہوا ہے کہ کہیں اللہ میں جہنم کا پالن نہ بنا دے. یہ تقوی کے وہ مختلف مفہوم ہیں جو میں نے اپنے انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا. ہم کہتے ہیں بڑا متقی بندہ، یہ متقین کے اندر یہ ساری صفات پائی جائے گی، کوئی ایک صفت نہیں. جس کے اندر یہ وصف نہیں ہے، جس کے اندر یہ خوبی نہیں ہے تقوی کی، اس کو قرآن سے کچھ نہیں ملے گا. بلکہ وہ قرآن سے کیوں رہنمائی لے گا؟ اس کو تو ضرورت ہی نہیں. وہ تو کوئی اور اپنا رہنما بنائے گا، کسی اور کو اپنا قائد بنائے گا. تو قرآن کو رہنما اپنا وہی بنائے گا جس کے دل میں تقوی ہوگا. پھر اللہ بیان کرتے ہیں آگے کہ تقوی والے ہوتے کون ہیں، ان کی بنیادی اوصاف کیا ہے. دیکھیں پہلا وصف کیا ہے ان کا؟ الذین یؤمنون بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. متقین کا پہلا وصف کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کیا چیز ہے جس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب ہے. دیکھیں 2 لفظ، ایک ہے غائب، ایک ہے غیب. یہ دونوں لفظوں میں فرق سمجھیں. غائب کیا ہے؟ یہ میرے پیچھے جو چیز ہے مجھ سے غائب ہے، نظر نہیں آ رہی.
غیب وہ چیز ہے جو ہمارے حواس خمسہ سے اوپر کی چیز ہے، جو 5 سینسز ہیں نا، ان سے اوپر کی چیز ہے، نہ دکھتی ہے، نہ محسوس ہوتی ہے، نہ سونگھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ ٹچ کر سکتے ہیں، اس سے اوپر کی چیز وہ غیب ہے. ٹھیک ہے، تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ غیب ہے، لیکن اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں پتہ چلا تو ہم مان رہے. آخرت، جنت، دوزخ، بلکہ ہمارے لیے تو اللہ کے رسول بھی تو غیب ہے، ہم نے کب دیکھے؟ بس سینہ بسینہ بات چلتی ہوئی آئی کہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے یہ قرآن دیا، تو بس ہم نے مان لیا، قرآن پڑھ کے جان لیا کہ واقعی جو کچھ یہ کتاب ہے واقعی کسی سچی ہستی کی ہے. اور دیکھیں ہم اس طرح ایمان لاتے ہیں جیسے ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا. یہی بات ہے نا، کوئی شک ہے ہمارے دل میں کہ اللہ کے رسول نہیں ہے؟ پتہ نہیں ہے بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں. تو ہو سکتا ہے جنہوں نے براہ راست دیکھا ان میں سے کئیوں کو شک رہا، لیکن الحمدللہ اللہ نے میرے اور آپ کے دل میں ڈال دی. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے، بہت بڑی چیز ہے. میں ایک حدیث سناؤں آپ کو. نبی نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ تم بہتر ہو کہ تمہارے بعد آنے والے لوگ؟ یا رسول اللہ ہم بہتر ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے قرآن اترتے دیکھا، جبریل کو دیکھا. آپ نے فرمایا نہیں تم نہیں، وہ لوگ بہتر ہیں. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا تم کس طرح ایمان نہ لاتے؟ تم نے تو مجھے دیکھا ہے، تم نے تو جبریل کو اترتے ہوئے دیکھا، تم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، تم تو ایمان نہ لاتے، کیسے نہ لاتے؟ وہ تم سے بہتر ہے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا، نہ جبریل کو دیکھا، نہ قرآن اترتے دیکھا، لیکن پھر بھی مجھ پر ایمان آئے. اب یہ روایت کس حد تک صحیح ہے؟ جس طرح میں نے پڑھی سنی اس طرح سنا رہا ہوں آپ کو، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے. اس کا آخری جملہ یہ ہے کہ تم میرے دوست ہو اور وہ میرے بھائی ہیں. اور ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے اپنے ممبر پر بیٹھ کے کہا کہ میرے آنے والے سب لوگوں کو میرا سلام پہنچا. ممبر پر بیٹھ کے کیا کہا؟ میرے بعد آنے والے میرے ہر امتی کو میرا سلام پہنچا. تو اللہ کے رسول بھی مارے گئے. تو فرمایا ان کی پہلا وصف ہے کہ غیب پر ایمان لاتے. میں کم ذرا شارٹ کرتا ہوں بات. وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے. ایسے قرآن مجید پورے میں جہاں بھی اللہ نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں نا، نماز ضرور ہے. جہاں بھی ہے. مثلا میں اشارے کر دوں، سورہ بقرہ میں دیکھ لیں، سورہ مومنون کا نام ہی مومنون ہے، آگے سورہ فرقان چلے جائیں، آگے سورہ لقمان چلے جائیں، پیچھے سورہ انفال چلے جائیں. یہ جو فوراً میرے ذہن میں مقامات آ رہے ہیں، کوئی مقام ایسا نہیں جہاں اللہ نے اپنے بندوں کا ذکر کیا ہو، اپنے محبوب بندوں کا، پسندیدہ بندوں کا، جنتی بندوں کا، اور وہاں نماز کا ذکر نہ ہو. اس کا مطلب یہ سب سے بڑا وصف ہے ایمان کے بعد نماز. دیکھ لیں آج ہمارا کیا حال ہے. ہم بغیر نماز کے مسلمان ہیں. جو پڑھتے ہیں ان کا بھی اللہ ہی آتا ہے، اللہ ہی قبول کر لے. جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں 1 منٹ میں 4 5 رکھتے ہیں، 1 منٹ، نہ رکوع پورا، نہ سجدہ پورا، اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ بس کچھ جو بوجھ نہیں اتارنا ہوتا ایسے بوجھ اتار رہے ہوتے ہیں، جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. سب سے جلدی جو ہم کام کرتے ہیں نماز کا. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ابھی رمضان آ رہے ہیں تو تراویح کس طرح پڑھتے ہیں ہم؟ پوری سپیڈ. تو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا. اس سے مراد صرف پیسے نہیں ہیں، جو اللہ کہتے ہیں جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ نے صرف مال ہی تو نہیں دیا نا، اللہ نے جان بھی دی، اللہ نے صلاحیتیں بھی دی، اللہ نے طاقت بھی دی ہے، اللہ نے وقت بھی دیا ہے، زندگی بھی دی ہے. کہا مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے نہ صرف کہ ہم مال اپنا دیں بلکہ اپنی صلاحیتیں بھی، اپنی وقت بھی، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں لگائیں، خرچ کریں. تو متقی کون ہے؟ نماز قائم کرتا ہے اور ہر وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے.
اور دیکھیں اس کا یقین بھی یہی ہے نا، وہ کافر کی طرح یہ نہیں کہتا میری کمائی ہے، میری صلاحیتیں، میری محنت. وہ کیا کہتا ہے؟ یہ کچھ سب کچھ دیا ہو کس کا ہے؟ وہ اس کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے. اور آپ حیران کن بات یہ ہے، مثلا 3 مقام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ 2 کر لیتا ہوں. اللہ نے رزق کا کہا نا، رزق ہو حلال. جہاں ذکر ہے نا عام انسانوں کو، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا، اے لوگوں جو زمین میں حلال پاکیزہ چیزیں وہ کھا. لیکن جب ایمان والوں کا ذکر آتا ہے تو اللہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں. کیا عام بندوں کو اللہ نے نہیں دی؟ لیکن اللہ نے ان کو کیا یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو دی، حالانکہ دی تو اللہ نے ان کو بھی ہے. ایمان والے سے کیا کہا؟ ہم نے تم کو دی. یہ دیکھیں اللہ کا پیار ہے، اللہ کی محبت ہے مومن کے ساتھ، کہ اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو دی. اور کافروں سے عام بندوں کو کھاؤ زمین میں سے کھاؤ، اس کو نہیں کہا تو بھی زمین سے کھا، کہا ہم نے جو تمہیں پاکیزہ چیزیں وہ کھا. تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم، اس کی بصیرت، اس کا نور عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.